بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت سے ایک جملہ کسی نے دیا تھا اور پوچھا تھا کہ اس کی وضاحت کیا ہوگی۔ وہ جملہ تھا کہ وضو میں ہر سنت کا ترک مکروہ ہے اور ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، 14 سنتیں ہیں، 29 مستحبات بیان کیے جاتے ہیں اور 15 مکروہات بیان کیے جاتے ہیں۔ نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے اسے ذکر فرمایا ہے۔ یہ حصر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فگر ایک ذکر کیا جاتا ہے تو بآسانی یوں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ ہم سب کو ان پر توجہ رہنی چاہیے کیونکہ یہ قابل توجہ چیزیں ہیں۔ ان میں خصوصاً یہ جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں اور مکروہات ہیں۔ مستحبات اگر چھوٹ جاتے ہیں تو اس سے گناہ نہیں ملتا۔ اچھا عمل نہیں ہے مستحب کو چھوڑنا، لیکن اس سے گناہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر فرض چھوٹے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور سنتیں اور مکروہات، تو یہ قاعدہ تھا کہ ہر سنت کا ترک مکروہ اور ہر مکروہ کا ترک سنت، یعنی اگر کسی سنت پر عمل نہ ہوا تو مکروہ کے درجے میں جائیں گے، اور اگر کسی مکروہ پر عمل کیا تو سنت چھوٹے گی اور اس کا حکم لگے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ احکام فقہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ وہاں جن احباب نے وہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ہمارے یوٹیوب چینل سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ سنت مؤکدہ جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اصاعت آتی ہے، اور سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مکروہ تنزیہی اور واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی۔ یہ جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے اس کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ اصاعت کے درجے پہ آئے تو وہ ایک آدھ دفعہ کرنے سے گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو ملامت کی جاتی ہے، البتہ عادت بن جائے تو گناہ گار ہوگا۔ بہار شریعت میں استحقاق عذاب کے لفظ لکھے ہیں۔ مکروہ تنزیہی میں بھی بندے کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی اور اس میں عادت بنانے پر بھی وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو ہمارا سبق ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کی ساری سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ وضو کی ساری سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی اس درجے کی ہیں۔ اس درجے کا ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ اس سنت پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا ارتکاب اصاعت کا ہوگا۔ مکروہ تحریمی سے نچلا درجہ اور مکروہ تنزیہی سے اوپر والا درجہ ہوگا۔ ایک آدھ دفعہ اگر کوئی بندہ سنت چھوڑے گا تو اسے ملامت کر کے چھوڑ دیا جائے گا کہ بھائی سنت مؤکدہ پر عمل کیا کرو، لیکن اگر وہ عادت بنا لے گا تو فرمایا اس پر استحقاق عذاب ہے، عادت نہ بنائی جائے۔ اسی طرح مکروہات جو ہیں وضو کے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک آدھ دفعہ اگر ان پر عمل ہو گیا تو کہا جائے گا یار نہیں کیا کرو بھائی، یہ اچھا کام نہیں ہے، اور اگر عادت بنا لی تو اس میں بھی گناہ گار ہوگا۔ اب ایک چیز اور وضاحت کرتے ہیں ہم یہاں کہ یہ لفظ ہے اصاعت، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مکروہ۔ تو چونکہ بہار شریعت جو کتاب لکھی گئی وہ بچوں اور عورتوں کو مسائل سکھانے کے لیے لکھی گئی تھی، تو اس میں آسان الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ تو اصاعت جو ہے یہ اس مکروہ سے مراد یہاں پر اصاعت ہے۔ چونکہ آپ درس نظامی کے طالب العلم ہیں یا اب آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے تو آپ یہاں پر اس کا فرق رکھیے گا، کیونکہ اس سنت کے مقابلے میں اصاعت آتا ہے، یعنی اس عبارت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وضو کی ہر سنت، کسی بھی سنت کا ترک جو ہے وہ اصاعت ہوگا۔ اصاعت کا مطلب ایک دفعہ اگر اس سنت پر عمل نہ کیا تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے لیکن اچھا نہیں ہے، لیکن اگر عادت بنا لی تو اب ہم گناہ گار ہوں گے۔ وضو کے فرائض بھی یاد کرنے چاہیے، سنتیں بھی، مستحبات بھی اور مکروہات بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔